آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا، کیسا ہے حوصلہ۔ یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی، یہ ماں ہے ام لیلا اکبر جوان کی، بیٹے کا ٹوٹتے دم جو دیکھتی رہی، بالوں پہ خون پسر کا جس نے لگا لیا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا۔ ایک اون ایک محمد جو دل کا چین تھے، ایک اون ایک محمد جو دل کا چین تھے، پالا تھا ان کو شاید عاشور کے لیے، زینب نے لال دونوں دی پر کیے فدا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، کیسا ہے دل یہ ماں کا۔ سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، سب ماؤں سے ہے افضل مادر حسین کی، بیٹے کا صاف مقتل بالوں سے کر گئی، گودی میں سر کٹا ہے جس کی حسین کا، آؤ بتاؤں تم کو کہتی ہے کربلا، ور محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ چاند کربلا کے تو نے تو
دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے ہیں چاند کربلا کے، ہیں چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، ہے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، ہے چاند اور مارے گئے یہیں پر، بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے، ہے چاند کربلا کے، اور پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند کربلا کے، اور بازو کٹے یہیں پر عباس با وفا کے، اذن وغا نہ پایا پانی بھی لا نہ پائے، ہے چاند کربلا
کے اور اس سرزمیں پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ ارے سینے پہ کھائی پرچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے اور اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے اور جب سر بریدہ لاشیں اے چاند کربلا کے اور بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند کربلا کے پہنچا ہے کربلا میں ناچیز سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ہم کو یہ دن دکھائے اے چاند کربلا کے صلوات ہم صلی علی محمد اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. شان کو دیکھ کے سگران نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سگران نے کہا ہائے حسین، آ گئے ماہ محرم نہیں آئے ہے حسین، چاند کو دیکھ کے سگران نے کہا ہائے حسین، یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی، یاد پردیس میں آتی ہے لحد اماں کی، گھر کا احوال سنانے کو کہیں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سگران نے کہا ہائے حسین، آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے،
آپ آئے نہ خبر آئی نہ اکبر آئے، کیسے اس حال میں سغرا سے جیا جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، جب سے یہ چاند محرم کا نظر آیا ہے، اماں روتی ہے تجھے اے میرے ماں جائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، کوئی تصویر تو زہرا کی رہی پردے میں، یہ تو اچھا ہوا سغرا کو نہیں لائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین، چاند کو دیکھ کے سغرا نے کہا ہائے حسین۔ عظمت بی بی سغرا علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لئی، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ خزیں، شمر سے تم
بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، اور رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بلا أول كان قبله، والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين، وأجزت عن نعته أوهام الواصفين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد
ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحب الله من أحب حسينا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شب اول ماہ محرم الحرام 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ چاند کا نمودار ہونا اور محرم کی پہلی تاریخ کا آنا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ صرف ہم اور آپ کے یہاں یہ رائج نہیں، بلکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کیا وجہ ہے ہم ائمہ کی شہادت میں غمگین ہوتے ہیں؟ شہادت والے دن جو پرساداری، گریہ اور جو مراسم ہوتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے جد ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری عاشور سے 10 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ شہادت والا دن تو اپنے عروج پر ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں؟ اگر معصوم اس بات کو نہیں بتاتے تو ہم اور آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو خداوند متعال امام حسین کا وہ خون آلود کرتا زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے۔ اس کرتے کو صرف زمانے کا امام ہی دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھتا۔ اس کرتے خون آلود کے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہونے کی وجہ سے یہ پوری کائنات غمگین ہو جاتی ہے اور مومنوں کے دل آمادہ ہو جاتے ہیں حسین ابن علی پر گریہ کرنے کے لیے۔ تو عزیزو، یہ صرف ابا عبداللہ حسین کا خاصہ ہے، اور
کل محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور جو دن آئے گا، اگر کل کی مجلس ہم پڑھیں اور یہ روایت ہم کل پڑھیں تو کل کا دن مس ہو جائے گا۔ عام طور پر یہ روایت کے کچھ ٹکڑے پڑھے جاتے ہیں، پوری مفصل روایت نہیں پڑھی جاتی، اور بعض نے ہمیں متوجہ بھی کیا اور ہم بھی چاہ رہے تھے کہ روایت پڑھیں، لیکن یہ کہ یہ روایت آج کی شب کی مناسبت سے پڑھی جائے۔ ریان بن شبیب آتے ہیں ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو اس وقت یہ روایت عیون اخبار رضا کے اندر ہے اور بہت اہم روایت ہے، اس کے ایک ایک جملے بڑے قیمتی ہے، مخصوصاً محرم اور ابا عبداللہ الحسین سے مربوط ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ دخلت علی الرضا علیہ السلام فی اول یوم من المحرم، محرم کا پہلا دن رات نہیں، دن میں امام کی خدمت میں پہنچا، محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ فقال علی، 8ویں امام نے ہم سے فرمایا، یبن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، الصائم انت، کیا تم روزے سے ہو؟ دیکھیں، امام جانتے ہیں کہ غم کے ایام شروع ہو چکے ہیں، شب داخل ہو چکی ہے محرم، لیکن امام پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم روزے سے ہو؟ فقلت لا، مولا میں نے آج کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اب دیکھیں، امام ایک چیز کی طرف اس مومن کو لے جانا چاہ رہے ہیں۔ فقال ان هذا اليوم الذي دعا فيه زکریا ربہ عز وجل، محرم کا پہلا دن یہ وہ دن ہے کہ جناب زکریا نبی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ فقال، اور یہ کہا تھا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے خدا مجھے ایک پاک و پاکیزہ اولاد عطا کر، اور تو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فاستجاب اللہ لہ، خدا نے جناب زکریا کی دعا کو مستجاب کیا۔ وامر الملائکہ، اور فرشتوں کو حکم دیا خدا نے، فنادت زکریا، فرشتے آ کے پکارتے تھے زکریا کو، وہو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ جناب زکریا محراب میں عبادت کے اندر مشغول ہے۔ ان اللہ یبشرک، خدا تجھے بشارت دیتا ہے اے یحییٰ، اے زکریا، بے یحییٰ، یحییٰ کی، کہ خدا تجھے ایک بیٹا دے گا، یحییٰ۔ یحییٰ اور امام حسین میں جو مصائب ایک حد تک مشترک ہے۔ فمن صام ھذا الیوم، جو شخص محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھے، ثم دعا اللہ عز وجل، اور پھر خدا سے دعا کرے، استجاب اللہ لہ کما استجاب لزکریا، تو خدا اس کی دعا کو ایسے ہی قبول کرتا ہے کہ جس طرح زکریا نبی کی خدا کو دعا نے قبول کیا تھا۔ ثم قال یبن شبیب، پھر امام نے کہا، اے شبیب کے بیٹے۔ اب دیکھیں، امام نے تو دیکھیں بعض افراد اپنی حاجت کے لیے محرم کے پہلے دن روزہ رکھتے ہیں، لیکن با معرفت مومن امام کی اس حدیث کو اپنی دنیاوی چیزوں میں استعمال نہیں کرتا۔ آپ کل کے دن روزہ رکھیں، لیکن اس نیت سے کہ آپ کی حاجت یہ ہونی چاہیے کہ ایام عزا، یہ 2 مہینے 8 دن، خدا آپ کو امام حسین کے غم میں آنسو عطا کرے، آپ شہزادی کو پرسہ دے سکیں۔ صاحب عزا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ساتھ آپ شریک ہو کر امام کا غم منا سکیں، اس لیے آپ روزہ رکھیں۔ ایک مرتبہ نوکری ہے، بچہ ہے، یا دوسرے بیماری ہے، لیکن مومن اپنی معرفت کو بڑھائے۔ یہ 8ویں امام ایک نسخہ دے رہے ہیں استجابت دعا کا، کیونکہ جناب یحییٰ آئے ہیں اور وہ مصیبت ہوئی ہے کہ جو امام حسین پر ہوئی ہے۔ ایک شرکت، ایک اشتراک ہے جناب یحییٰ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں۔
پھر فرماتے ہیں ابن شبیب ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهلیت فيما مضى يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته۔ اے شبیب کے بیٹے، محرم کا یہ مہینہ وہ ہے کہ جاہلیت، عرب جاہلیت کے زمانے میں اس محرم کے مہینے میں جنگ و قتال کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے۔ کیوں؟ احترام کی وجہ سے۔ محرم الحرام، حرام کا مطلب وہ حرام کے جو واجب کے مقابل میں آتا ہے، اس سے مراد وہ حرام نہیں ہے، وہ محرم کے جو قابل احترام ہے، عربوں اور جاہلوں کے نزدیک قابل مکرم ہے، احترام ہے، اس میں جنگ نہیں، سال ہا سال جنگ ہو رہی ہے، محرم کا مہینہ داخل ہوا، جنگ روک دی جاتی تھی۔ تو عزیزو، یہ محرم کی وجہ سے جاہل، عرب، کافر محرم کے احترام میں قتل و غارت نہیں کر رہے ہیں، جنگ سے دوری کر رہے ہیں، جنگ یہاں پر ختم۔ فما عرفت، اب 8ویں امام یہ مصائب اور یہ مصیبت بتا رہے ہیں۔ فما عرفت هذه الامہ حرمت شہرہا ولا حرمت نبیہا، عجیب جملے ہیں 8ویں امام کے، لیکن کیا کریں، یہ اس امت نے، اس امت مسلمہ نے احترام باقی نہیں رکھا، نہ ہی محرم کا اور نہ ہی اپنے نبی کی ذریت کا۔ وَلَقَدْ قَتَلُوا فِي هَذَا الشَّهْرِ ذُرِّيَّةً، اور اس ماہ محرم میں رسول کی ذریت اور رسول کے فرزند کو شہید کیا، قتل کیا۔ وَسَبَوْا نِسَاءَهُ، اور ان کی اہل حرم کو اسیر کیا۔ وَانْتَهَبُوا ثِقْلَهُ، اور ان کے اسباب کو لوٹا۔ فَلَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ أَبَدًا، یہ معصوم ہی کے جملے ہو سکتے ہیں، خدا ہرگز ہمیشہ انہیں معاف نہ کرے، یہ معصوم کے دل سے نکلنے والی بد دعا ہے۔ پھر اس کے بعد 8ویں امام نے 7 جملے فرمائے ہیں، اور یہ 7 جملے بڑے اہم ہیں۔ یبن شبیب ان کنت باکیا لشیء، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم کسی چیز پر گریہ کرنا چاہو، فصل خراب ہو گئی، نقصان ہو گیا، نوکری چلے گی، والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، جوان بچہ مر گیا، یا دوسرے جو پرابلم ہے، انسان گریہ کرتا ہے، روتا ہے۔ اگر تم کسی چیز کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہو تو تمہارا گریہ سزاوار ہے کس کے لیے؟ فَبْكِ لِلْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، صلی علی محمد۔ تو تمہیں چاہیے کہ حسین ابن علی کے لیے گریہ کرو، اس پر آنسو بہاؤ۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، امام حسین کو ذبح کیا گیا جس طریقے سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وَقُتِلَ مَعَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ 18 رَجُلًا مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ شَبِيهُونَ، اور امام کے ساتھ 18 بنی ہاشم جوانوں کو شہید کیا گیا کہ ان کی شبیہ اس کائنات میں نہیں تھی۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، اور امام حسین پر 7 آسمان نے گریہ کیا۔ بعض افراد مذاق اڑاتے ہیں، آسمان کس طرح روئے گا؟ آسمان کا گریہ، روایتوں میں آیا کہ آسمان کی سرخی اور اس کے رنگ کا بدلنا، یہ گریہ ہے اس کا۔ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو کچھ عرصے تک فلسطین اور دوسرے علاقوں میں، اگر آج بھی آپ لندن کی لائبریری میں جائیں اور وہاں 61 ہجری کے جو واقعات ہوئے ہیں اور جو انگریز نے لکھے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، وہ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کائنات کے اندر ایک غم کی فضا تھی، کہیں سے بھی کسی سنگ اور پتھر کو نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر یہ کہ وہاں سے ایک تازہ خون جوش مار کر نکلتا تھا۔ دیواریں سرخ ہوتی تھی، آسمان زرد اور سرخی مائل ہوتا تھا۔ یہ گریہ ہے آسمان کا، زمین کا۔ وَلَقَدْ بَكَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ، 7 آسمان نے گریہ کیا ہے امام حسین پر۔ وَالْأَرْضُونَ لِقَتْلِهِ، اور تمام زمینوں کے طبقے نے۔ وَلَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ 4,000 لِنَصْرِهِ، اور
4,000 فرشتے امام کی نصرت کے لیے آسمان سے زمین پر اترے. فوجدوہ قد قتل. جب یہ 4,000 فرشتے پہنچے کربلا، امام حسین شہید ہو چکے تھے. فہم عند قبرہ، یہ 4,000 فرشتے اب بھی امام حسین کی قبر اطہر پر موجود ہے. ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے، زمانے کا امام دیکھتا ہے. کس عالم میں ہے؟ شعثن غبرن الی ان یقوم القائم علیہ السلام. صلی علی محمد و یہ گبر آلود گریہ اور بکا کی کیفیت میں ہے، یہاں تک کہ حضرت حجت ظہور فرمائے. امام کی شہادت سے لے کر اب بھی یہ 4,000 فرشتے یہ مخصوص ہیں. جس طریقے سے امام زمانہ کے لیے 313 افراد آئیں گے پہلی آواز پر، دوسری آواز پر 1,000 افراد، وہ مخصوص ہے. وہ کون کون ہے؟ سلمان ہے یا دیگر اصحاب پیغمبر ہے. 313 احد والے ہیں، اصحاب کہف ہے جن کے بارے میں ملتا ہے. تو یہ 4,000 فرشتے ابھی موجود ہیں اور حضرت حجت تک وہاں پر رہیں گے اور حضرت حجت کے لشکر میں شامل ہوں گے. فَيَكُونُونَ مِنْ أَنصَارِهِ، یہ 4,000 فرشتے انصار حضرت حجت ہیں. وَشَعَارُهُمْ، ان 4,000 فرشتوں کا نعرہ کیا ہے؟ یا لَسَارَاتِ الحسین، اٹھو حسین کے خون کا انتقام لو. یبن شبیب، دوسرا جملہ امام کا. لَقَدْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ لَمَّا قُتِلَ جَدِّي الحسین. آٹھویں امام کہتے ہیں کہ میرے بابا نے ان جد سے، ان کے آبا و اجداد سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ پانچویں امام سے حدیث ہے، جب ہمارے جد کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا جد امام حسین کو، امطرت السماء دمن و ترابن احمرا، آسمان نے خون برسائے، خون کی بارش کی. و ترابن احمر، اور سرخ مٹی آسمانوں سے گری. یہ آسمان کا گریہ ہے، یہ اس کا بکا ہے، یہ اس کا غم منانا ہے. یبن شبیب، تیسرا جملہ، اے شبیب کے بیٹے، ان بقیت علی الحسین، اگر تو امام حسین پر گریہ کرتا ہے، حتی تصیر دموعک علی خدیک، یہاں تک کہ تیرے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیرے رخسار پر آ جائیں، یہ آنسو رخسار پر آ جائیں. غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا قلیلا کان او کثیرا، تو خدا تیرے ہر وہ گناہ، چاہے وہ گناہان صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دے گا. آنسو کا ایک قطرہ غم ابا عبداللہ الحسین میں مومن کے آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہے. ولا، یہ تیسرا جملہ ہوا. چوتھا جملہ امام فرماتے ہیں، یبن شبیب ان سرک ان تلق اللہ عز وجل ولا ذنب علیک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری ملاقات خدا سے ہو، خدا سے تو ہر انسان ملاقات کرے گا، اشارہ موت کے وقت اگر تو چاہتا ہے کہ اس عالم میں خدا کی بارگاہ میں جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب بھی یہی ہے. انا للہ، ہم آئے ہیں، اسی نے خلق کیا ہے، اسی کی طرف سے آئے ہیں. وہ انا الیہ، اور ہم پلٹیں گے، راجعون، خدا کی طرف. زندگی بھی اسی نے دی ہے، موت بھی وہ دے گا. امام کہتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ موت کے وقت تیری گردن پر تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو، تو صرف ایک کام کر، فزور الحسین، امام حسین کی زیارت پہ جا. زیارت ابا عبداللہ الحسین انسان کو صاف ستھرا، پاک و پاکیزہ، گویا کہ یوم ولدت امہ، آج دنیا میں آیا ہو، پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے. پانچواں جملہ، یبن شبیب ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنہ مع النبی، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں تجھے خدا وہ مقام دے کہ اس گھر کے اندر تیرا ٹھکانہ ہو، تیرا سکونت ہو، کہ نبی کے ساتھ
نبی کی ہمراہی میں تو جنت میں خدا تجھے جگہ دے، فلعن قتلۃ الحسین، تو قاتلین امام حسین پر لعنت بھیج۔ تولا بھی بیان کیا اور تبرہ بھی بیان کیا۔ صرف امام حسین کے غم میں آنسو بہانا یہ تولا ہے، دشمنان اہل بیت سے اظہار براعت کرنا، دوری اختیار کرنا یہ تبرہ ہے۔ محبت اور حب اور تولا کامل ہوگا تبرہ سے۔ چھٹا جملہ، یبن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تو چاہتا ہے تجھے وہ مرتبہ عطا ہو کہ جو شہدائے کربلا کو خداوند متعال نے عطا کیا ہے، شہدائے کربلا کا مرتبہ اگر تو چاہتا ہے، فقل متا ذکرتہ، تو کہہ جب بھی امام کو یاد کر اور امام کے ساتھ اصحاب امام کو یاد کر، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، فوز عظیم، بھائی میں ڈاکٹر بن گیا کامیاب ہو گیا، مہندس بن گیا کامیاب ہو گیا، گھر خرید لیا، اپنی ضروریات پوری کر لی، یہ ایک کامیابی ہے جو وقتی ہے اور دنیاوی ہے، بھئی جنت میں چلے گئے یہ کامیابی ہے۔ اصحاب امام حسین صرف کامیاب نہیں ہیں، فوزاً عظیما، فوز عظیم، ایک عظیم کامیابی۔ اور امام کہتے ہیں کہ جب تو یاد کر تو یہ جملہ کہے، یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں اصحاب حسینی کے ساتھ ہوتا اور اپنی جان کا نذرانہ امام کی بارگاہ میں پیش کرتا، فافوز فوزاً عظیما، تو میں فوز عظیم پر پہنچ جاتا۔ یہ تو دعا، ایک دعا، صرف ایک دعا کے ذریعے سے آپ اس مرتبے کو حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ ہم نے اپنی جان نہیں دی، زمانے نے ہم کو دور اور فاصلے سے خلق کیا، لیکن امام جوڑ رہے ہیں آپ کو امام حسین سے اور اصحاب امام حسین سے۔ آخری جملہ، یبن شبیب ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی، آخری جملہ امام فرماتے کہ تو چاہتا ہے کہ جنت کے عالی ترین درجے پر فائز ہو، جنت کے درجات ہے، اور جنت باغوں کی طرح ہے، گول دائرے کے اندر ہے، اور جنت کے درجات ایسے ہیں کہ جس طریقے سے ہم زمین پر بیٹھ کر آسمانوں میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو ایک مومن اپنے درجے پر بیٹھ کر دیکھے گا کہ ستارے چمک رہے ہیں، پوچھے گا فرشتوں سے یہ کیا ہے، کہا کہ ایک مومن جس کا درجہ بہت عظیم ہے یہ اس کا گھر ہے، اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور پھر درجات کتنے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تو درجات عالیہ پر جانا چاہتا ہے جنت کے، انسان چھوٹی چیز نہ مانگے، بڑی چیز مانگے، اپنی معرفت کو بڑھائیے، اپنی سوچ کو بڑھائیے، تھوڑی مادی اور وقتی اور دنیاوی چیزوں کی خاطر اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ نیت، معرفت، علم، اور اسی طرح وہی چیز آپ کو امام سے مانگنی ہے۔ امام ہمیں سکھا رہے ہیں، امام کہنے اگر تو چاہتا ہے کہ جنت کے عالی ترین درجات پر فائز ہو جا، فاحزن لحزننا، جب ہم غمگین ہو تو بھی غمگین ہو جا، وفرح لفرحنا، اور ہماری خوشحالی کی وجہ سے تو بھی خوشحال ہو جائے، ہمارے غم میں غم اور ہماری خوشی میں خوشی، وعلیک بولایتنا، اور تجھ پر ہماری ولایت لازمی ہے۔ اب امام آخری جملہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلو ان رجلا تولی حجرا، اگر کوئی شخص دنیا میں ایک پتھر سے محبت کرتا ہے، ایک پتھر سے، چاہے عقیق ہو یا پتھر ہو یا کوئی بھی، مجھے اپنی گاڑی سے بڑی وہ ہے، گھر سے یا فلاں چیز سے، یہ مادی چیزیں ہیں، لحشرہ اللہ معہ یوم القیامہ، تو خدا اسی محبوب کے ساتھ اس شخص کو محشور کرے گا۔ اگر ہم محب امام حسین ہیں تو امام حسین کے ساتھ خدا آپ کو محشور کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداری ابا عبداللہ ایک ایسی نوکری ہے، ایک ایسا اعزاز ہے
کہ جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. آپ امام بارگاہ میں آئے ہیں، مجلس میں آئے ہیں، کچرا ہے، ٹیشو پیپر ہے، آپ نے اٹھا لیا اور ڈسٹ بن میں ڈال دیا. نیاز بٹ رہی ہے، آپ نے ایک ڈش آگے پاس کر دی. کسی مومن کو پیاس لگی ہے، پانی اس تک پہنچا دیا. صاف صفائی ہے، بینر لگانے ہیں، کالے کپڑے جو ہے وہ سجانے ہیں. یہ ساری چیزیں جو امام حسین سے مربوط اشیاء ہے، اپنے آپ کو وابستہ کیجئے، جوڑیے. ایام اذان آنے والے ہیں، صفائی کی ضرورت ہے. آپ جائیں، صفائی کریں، جھاڑو دیں. یہ ایک اعزاز ہے، اور اس کے پیچھے آپ نیت یہ رکھیں، مولا آج آپ کے گھر میں جھاڑو دے رہا ہوں، جبکہ میرے یہاں سینکڑوں نوکر کام کرتے ہیں اطراف میں، لیکن یہ اعزاز میں خود حاصل کرنا چاہتا ہوں. آج میں نے آپ کے گھر کو صاف کیا ہے، یہاں صفائی کی، مولا آپ میرے قلب کو صاف کیجیے. اس قلب کے اندر بڑی بیماریاں ہیں. اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر بغض ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، فریبی ہے، تہمت ہے، الزام ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے. صرف مال کی خیانت نہیں ہے، آنکھوں کی بھی خیانت ہے، ہاتھ کی بھی خیانت ہے، زبان کی بھی خیانت ہے. مولا یہ میرا دل بہت بیمار ہے، جسم تو ہے ہی بیمار، یا جسم اگر صحیح ہے لیکن اصل یہ میرا قلب بیمار ہے. آج میں صفائی کر رہا ہوں، آپ سے ملتمس ہوں. جب صدام کا عراق میں سقوط ہوا اور حکومت وہاں پر اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو مومنین جا رہے تھے ایران سے زیارت کے لیے، اور مختلف لوگ، کوئی دریائی راستے سے جا رہا ہے، کوئی زمینی راستے سے جا رہا ہے، بعض افراد پہاڑی علاقوں سے گئے، اور بڑی مشکل صعوبتیں، گاڑی موجود نہیں ہے، پوری رات پیدل چل رہے ہیں، کہیں سے کوئی فائر نہ ہو جائے، کہیں سے کوئی پکڑ نہ لے، گرفتاری نہ ہو جائے، کیونکہ حالات کنٹرول سے باہر تھے. صدام کو مار دیا تھا، یہ گرفتار کر لیا تھا، یہ بھاگ گیا تھا. اس وقت مومنین جو گئے ہیں، انہی حالات میں ایک بوڑھا جو ایران سے نکلا زیارت کے لیے، بڑی صعوبتیں اور مشکلات کو جھیلتے ہوئے پہاڑی راستے سے یہاں وہاں گرتے پڑتے اپنے آپ کو اس نے کربلا پہنچایا. جیسے ہی ابا عبداللہ حسین کے ذریعے کے سامنے پہنچا، مولا میں نے تو آپ کو پہنچا دیا، اپنے آپ میں نے اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے. آپ کی زیارت کے لیے میں اتنی مشکلات میں نے جھیلی، لیکن میں آپ سے ایک تقاضا کرتا ہوں. دیکھیں اس بوڑھے مومن کی معرفت دیکھیے. مولا میں آپ کے پاس تو آیا ہوں، بڑی مشکل سے آیا ہوں، آپ سے ایک چیز کا تقاضا ہے. کل جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کے اس عظیم میدان میں اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، اس بھیڑ میں، اس اجتحام میں آپ مجھے ڈھونڈنے آئیے گا. آقا حسین تو ویسے ہی اپنے چاہنے والوں کو ڈھونڈیں گے. دیکھیں مولا سے تقاضا کر رہا ہے کہ مولا آج میں آپ کے پاس آیا ہوں، کل آپ میرے پاس آئیے گا. دیکھیں یہ ہے معرفت. اور عزیزو، یہ عزاداری، اس کے لیے جو مومنین مال خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، زحمت اٹھاتے ہیں، اس کا ایک عظیم اجر ہے. وہ مجھے نہیں پڑھنا، لیکن یہ جو سفرہ بچھا ہے صف عزا کا، اس سفرے سے ہم عقائد بھی سیکھتے ہیں، احکام بھی سیکھتے ہیں، اخلاقیات بھی سیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں اصلاح بھی کرتے ہیں. اس سفرے کے آداب ظاہریہ بھی ہے، باطنیہ بھی ہے. اور
ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سفرے سے جو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہاں ہم آداب باطنیہ اپنی اصلاح کریں. کل جو آپ کے سامنے شبہ پیش کیا اور اعتراض، اس کا جواب ہم نے دیا، اس کا خلاصہ بیان کر کے آج دوسرا شبہ، دوسرا اعتراض آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. کل اعتراض یہ تھا کہ یہ عزاداری بدعت ہے، گمراہ ہے اور خرافات ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہیں. جواب دیا کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام کلی اور احکام جزئی. احکام کلی کے اندر بہت سارے حکم آ جاتے ہیں، جب تک شارع نے اور شریعت لانے والے نے منع نہیں کیا ہمارے لیے ایک کام جائز ہے، مباح ہے، ہم کر سکتے ہیں جب تک اس کے اندر گناہ نہ ہو اور توہین کا پہلو نہ ہو. دوسرا اعتراض جو آج کرتے ہیں وہ یہ کہ عزاداری جو رائج ہے، اس عزاداری میں بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو توہین اور اہانت کا سبب ہے، انسلٹ ہوتی ہے. انسان ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی توہین ہو، اس کی آبرو پامال ہو جائے. انسان اپنی آبرو کو بچانا اس کی ذمہ داری ہے، اور عزاداری کے نام پر اگر وہ کوئی ایسی رسم کرتا ہے تو یہ توہین ہے. اب دیکھیں، اب مثالیں اس کے اندر بہت ہیں، مثالیں پہ جائیں گے تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی. جناب قاسم کی مہندی، بھئی شادی کی رسم اس غم کے اندر لانے کی. جناب قاسم کی مہندی کے بارے میں روایت ہے یا نہیں ہے؟ جناب صغرا کا وجود بھی ہے یا نہیں ہے؟ مصائب میں پڑھے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ماتم ایسے ہیں کہ وہ ماتم نہیں کرنے چاہیے، گول ماتم، یا یز والے ایک عجیب انداز سے ماتم کرتے ہیں، ایک صف کے اندر کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، چند قدم آگے بڑھتے ہیں، چند قدم پیچھے ہٹتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک قسم کا رقص ہو رہا ہے. اور بعض ایسا زخم پہنچانا اپنے جسم کو کہ جس سے انسان کے جسم کو تکلیف ہو اور ضرر ہو. تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جو اہانت اور استہزاء کا مورد ہے، توہین مذہب کا سبب بنتا ہے. ایسا کام مومن امام حسین کے نام سے اور عزاداری کے نام سے انجام نہ دے کہ جو باعث اہانت ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو عزاداری سے نکالا جائے. دیکھیں، ہم جو عزاداری کرتے ہیں 100% حلال یہ نہیں ہے. کل گانے کے انداز میں اور میوزک کے ساتھ پیانو کے ہمراہ اگر نوحہ پڑھا جائے تو کیا یہ نوحہ پڑھنا صحیح ہوگا؟ بھئی دیکھیں، بھئی نوحہ پڑھ رہے ہیں، کسی بھی انداز سے پڑھیں، کسی بھی طریقے سے پڑھیں، ایسا نہیں ہے. غلط، جھوٹ اور خلاف واقع توہین آمیز مضامین کو نوحوں میں یا منبر سے بیان کرنا کہ جس سے امام معصوم کا مقام مجروح ہو رہا ہے، گر رہا ہے، جائز نہیں ہے. ایسا نہیں کہ بھئی عزاداری امام حسین میں جو چیز آئے یا اللہ حلال ہے، جائز ہے، ایسا نہیں ہے. جو خرافات ہے، بدعت ہے، کل ہم نے مثال دی کنڈوں کی، جو بدعت ہے وہ بدعت ہے، وہ حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں جائز بھی ہے. اور ہم نے آپ کو مثال دی کہ شریعت نے کلی طور پر کچھ احکام بیان کیے ہیں، اور اس کلی کے چھتری کے نیچے ہم جزئی چیزیں استفادہ کرتے ہیں. جس طرح مثال دی، نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ گھر میں پڑھیں، چھت میں پڑھیں، صحن میں پڑھیں، کہیں پر بھی پڑھیں، خدا آپ سے 2 رکعت نماز فجر چاہتا ہے. اسی طریقے سے اب عبداللہ حسین کی عزاداری ہے. توہین مذہب حرام ہے، توہین دین، ایسا کام کرنا جس سے آپ کا دین، اس کی آبرو گر جائے، بجائے اس کے کہ لوگ حق کی طرف آئیں، آپ کے دین کو خداحافظ کریں کہ بھئی یہ ایسا بیکار مذہب ہے، یہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہے، ایسے کام ہو رہے ہیں، ہم اس دین کو نہیں اپنائیں گے. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ توہین کی 3 قسمیں ہیں، اہانت کی، استہزاء مذہب کی 3 قسمیں ہیں. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اگر نہیں ہے تو سلوات پڑھیں. واقعاً توجہ ہے. توہین کی 3 قسمیں ہیں. ایک توہین باطل ہے، آپ نماز پڑھیں، کوئی آگے کہ بھئی کیا کر رہا ہے، کھڑا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے. بعض ہوتے ہیں چریے اور مینٹل ہوتے ہیں، ہر چیز میں اعتراض کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر زبان درازی کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ہو غیر ہوں. بھئی آپ مسئلہ پوچھ لو عالم سے، مرجع سے تحقیق کر لو. نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے،
یہ بات غلط ہے، خرافات ہے، مولوی کی ایجاد کردہ ہے، فلاں ہے، اپنا چورن بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہر ایک پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض، یہ غلط ہے۔ استہزاء باطل، ہر چیز کا مذاق اڑانا، بھئی یہ کعبے کے گرد طواف کر رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ توہین باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دین کے کچھ احکامات ہے، دستورات ہے، اور دین اسی پر پابرجا ہے۔ بھئی روزہ اپنے آپ کو خواہ خواہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روزہ استہزاء کا سبب ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں، یہ استہزاء آپ اپنے پاس رکھیں، یہ استہزاء نہیں ہے، یہ توہین مذہب نہیں ہے، وہن مذہب کا سبب نہیں بنتا۔ ہر توہین حرام نہیں ہے۔ بھئی میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں، کھا پی نہیں رہا، صبح سے شام تک بغیر نیت کے بھوکا رہ رہا ہوں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میری مرضی میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، اور یہی بھوکا رہنا خدا کے لیے ہو تو روزہ بن جائے گا۔ استہزاء باطل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا استہزاء، دوسری توہین کی دوسری قسم کیا ہے؟ توہین عرفی۔ عرف ایک چیز کو اہانت شمار کرتا ہے اور ایک چیز کو محترم شمار کرتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، دو مختلف عرف کے اندر اگر آ جائے تو اس کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، انڈے بکتے ہیں بعض علاقوں میں گن کر درجن، بعض علاقوں میں وزن سے بکتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ بعض جگہ اخروٹ گن کے بکتے ہیں کہ اس کی بھئی سینکڑا آپ کو چاہیے، اس کی قیمت اتنی ہے۔ بعض علاقوں میں یہی ڈرائی فروٹ ملتا ہے تول کر، کلو کا حساب ہے، تو وہ عرف کے اندر رائج ہے۔ ایک میت جا رہی ہے، بعض علاقوں کے اندر گاڑی میں میت جا رہی ہے، تو وہ اس میت کا احترام کہ بھئی اس شخص کا، اس انسان کا اس دنیا میں آج آخری دن ہے، تو سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی اٹھا کے نکال دیتے ہیں اور احترام کرتے ہیں، خدا حافظ، بھئی تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، ہم جانتے نہیں تم کون ہو، لیکن جا رہے ہو، اب تدفین ہو رہی تمہاری۔ یہ احترام ہے۔ ہمارے ہاں مسلمان معاشرے میں، مسلمان عرف کے اندر یہ ٹوپی اٹھانا احترام نہیں ہے۔ میت جا رہی ہو تو کلمہ استرجاع کہا جائے، اس کو کاندھا دیا جائے، چند قدم اس کے ساتھ چلا جائے، یہ احترام ہے۔ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو احترام کا تعلق عرف سے ہے، عرف اعتبار کرتا ہے۔ کرنسی نوٹ، جب سونے اور چاندی کے سکے رائج تھے تو کاغذ کے کرنسی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج کرنسی نوٹ آ گئی ہے، کرنسی نوٹ اس ڈیزائن کا، اس کلر کا، اس نمبر کا، اس کی یہ حیثیت ہے، اس کا یہ معیار ہے، اس کے یہ ریٹ ہے۔ تو عرف اور عقلاء نے اس کو اعتبار دیا تو معتبر ہوئی۔ اگر آج اس ڈالر کی نوٹ کا کوئی اعتبار نہ ہو، یہ ردی اور ڈسٹ بن کے اندر آپ کو ملے گا۔ ہاں لیکن ڈالر کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے گاڈ لکھا ہوا ہے، اور وہ بھی کیپٹل کے ساتھ۔ جب مومنین ڈالر کی نوٹ کو شمار کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ باوضو یا اس کو الٹا کر کے آپ شمار کریں۔ آخری نوٹ کو آپ الٹا کر دیں، گڈی میں اگر آخری نوٹ ہے اس کو الٹا کر دیں تاکہ گاڈ پر آپ کی انگلی نہ پڑے۔ بغیر وضو کے اس لفظ کو ہاتھ لگانا، چاہے لفظ اللہ عربی میں لکھا جائے اور اسی طریقے سے انگلش میں لکھا جائے یا گاڈ، تو اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ اعتبار عرف اور عقلاء اپنے اپنے حساب سے بناتے ہیں۔ عزاداری ابا عبداللہ الحسین بعض عرف کے اندر اس طرح رائج ہے، بعض عرف کے اندر اس طرح رائج ہے، اور ہر عرف اس کو ایک احترام کی نظر سے دیکھتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آج چلے جائیں آپ کو ایران اور عراق کے اندر خندق نہیں ملتا، آنکھ کا ماتم آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا، یہاں رائج ہے ہمارے یہاں، اور اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہاں ایران کے اندر یہی علم جو جلوس میں اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اس کو لا کر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، بالکل زمین پر، فرش پر بھی نہیں، زمین پر۔ امام حسین کا اٹھایا علم اور لا کے رکھ دیا زمین پر۔ ہمارے یہاں اگر کوئی یہ حرکت کر دے تو اس کو
بھئی یہ تم نے توہین کی، اس کا احترام ہے، اس کو چومتے ہیں. وہاں آپ کو عراق میں کوئی پرچم چومتا ہوا نظر آئے گا؟ وہ جو پرچم گھماتے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہی پرچم ہے اب عبداللہ الحسین ہے. عرف کے بدلنے سے مسئلے اور احترام اور اہانت بدل جاتی ہے. یہاں اب عبداللہ الحسین کی عزاداری عرفاً بھی توہین کا مصداق نہیں ہے. آخری قسم اور آپ کی زحمت تمام، اور وہ ہے استہزاء واقعی. حقیقتاً ایک چیز کا استہزاء کیا جائے اور مذاق اڑایا جائے اور اس کی توہین کی جائے. مثلا بالکل گانوں کے طرز پر، گویا کہ یہ گانے کا طرز ہے، الفاظ نوحے والے ہیں، الفاظ حق کا ہے لیکن انداز حرام والا ہے. جو لہو و لعب کا کہ محافل سے مشابہ ہو، اس انداز سے نوحہ پڑھنا، یہ نوحہ پڑھ رہا ہے، انداز وہی نوحے والا ہے، صرف اس کے اندر الفاظ کس کے ہیں؟ قرآن کے ہیں، نعت کے ہیں، حمد کے ہیں اور عزاداری کے ہیں. انداز وہی ہے، یہ حرام ہو جائے گا. یہ اہانت کا سبب ہے. گانے والے انداز کو اپنانا نوحوں کے اندر، یہ حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ استہزاء واقعی ہے. یہ مذہب کو حرام رنگ سے پیش کرنا، حرام طریقے سے اور حرام طرز سے پیش کرنا، یہ حرام ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک ایسا ماتم کرے کہ ماتم کے اندر پورے کے پورا رقص کرے، ڈانس کرتے ہوئے ماتم کرے، یہ استہزاء واقعی ہے اور حرام ہے. یہ جائز نہیں ہے. بھئی اس طرح عزاداری نہیں ہوتی کہ تم جو ہے یہ اس طرح کرتے ہوئے، یا نعوذ باللہ کوئی اپنے جسم کے تمام لباس کو اتار دے اور اس کو منسوب کرے کہ یہ ہے عزاداری. حرام عزاداری بھی نہیں آ سکتا. جس کو کہتے ہیں استہزاء واقعی. استہزاء واقعی یہ واقعاً مذہب کی توہین اور حرمت کا سبب بنتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ استہزاء واقعی کا کوئی مصداق عزاداری کا کوئی بھی فرد نہیں ہے. آپ دیکھ لیں، ماتم کرنا ہو، نوحہ ہو، مرثیہ خوانی ہو، سوگواری ہو، عزاداری ہو، پرساداری ہو، مرثیہ ہو، اس تمام کی تمام چیزیں یہ استہزاء واقعی کا مصداق نہیں ہے. جس انداز سے گول ماتم کیا جائے، 2 ہاتھ سے ماتم کیا جائے، 1 ہاتھ سے ماتم کیا جائے، افغانی بیٹھ کے ماتم کرتے ہیں، ان کا ایک اپنا انداز ہے. مختلف قوم اپنے اپنے انداز سے اپنے غم کا اظہار کرتی ہے، اور یہ اظہار غم، ابراز غم عرف اور عقلاء کے اعتبار سے ہے. تو لہٰذا کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے شریعت نے کہ آپ صرف اسی طریقے سے عزاداری کریں. آپ کو اختیار ہے. جو مصداق غم ابا عبداللہ الحسین بن جائے وہ عزاداری کا مصداق ہے، جو بھی طریقہ ہو، بشرط حلال ہو. حلال کے دائرے میں عزاداری برپا کی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ذکر امیر المومنین نہ ہو، جو کہ روح منبر بھی ہے اور روح مجالس بھی ہے. ایک فقیر داخل ہوا مسجد نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تقاضا کیا مال کا، بھیک مانگی. رسول اللہ نے اس وقت خلیفہ ثانی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. رسول نے کہا کہ یا عمر اقطع لسانہ، اے عمر اس کی زبان کو کاٹ دے. اے عمر اس آنے والے فقیر کی زبان کو کاٹ دے. ایک مرتبہ عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا، باہر لے گیا. دیکھیں عربی کے کچھ جملے ہوتے ہیں، اس کے کچھ خاص معنی ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں. بھئی یہ انگور کھٹے ہیں، یہ محاورہ ہے، اس کے پیچھے کچھ اور مقصد ہے، نہ کہ انگور کھٹے ہیں.
یعنی دال میں کالا ہے، کچھ اور مقصد ہے، فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے۔ اسی طریقے سے رسول نے کہا کہ اس کی زبان کٹ کر دے۔ یہ زبان جس زبان سے بھیک مانگ رہا ہے، زبان جب کٹ جائے گی تو بھیک نہیں مانگے گا، صحیح ہے؟ زبان کا مطلب یہ کہ یہ زبان فقر سے بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو، اس کو مال دے دو تو اس کی زبان کاٹ دو، یعنی اس کو مال دے دو، اب یہ زبان نہیں چلائے گا بھیک مانگنے کے لیے، یعنی اس کو مال دے دو، اس کی ہیلپ کر دو۔ خلیفہ سمجھا کہ بھائی یا واقعاً اس کی زبان کاٹنی ہے، اس فقیر کا ہاتھ تھاما، خنجر نکالا، مسجد سے باہر لے گیا، چاہتا ہے کہ اس کی زبان واقعاً کاٹ دے۔ سامنے سے مشکل کشا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد والے، مولا کائنات تشریف لائے۔ کہا کہ کیا بات ہے خطاب کے بیٹے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے اقطع لسانہ، اس کی زبان کو کاٹ دے، میں اس کی زبان کاٹنے جا رہا ہوں۔ مولا نے کہا کہ رسول کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، رسول کہہ رہے ہیں کچھ دے دو اسے، کنجوسی نہیں کرو، کچھ عطا کر دو تاکہ اس کی زبان رک جائے، یہ بھیک نہ مانگے۔ ایک مرتبہ خلیفہ پلٹا رسول کی بارگاہ میں، اے اللہ کے رسول، آپ کے اس جملے کی تفسیر علی ابن ابی طالب یہ کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہ میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں، نہ کہ اس فقیر اور غریب کی زبان کاٹ دو۔ اب جب اسے اطمینان ہوا تو بے ساختہ جملہ کہا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو عمر ابن خطاب ہلاک ہو چکا ہوتا۔ صلوات کا مورد نہیں ہے؟ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خلیفہ ثانی نے کئی مقامات پر اس جملے کو کہہ کر، لولا علی لہلک عمر، یہ کہہ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو تمہارا خلیفہ علی ابن ابی طالب کے بغیر ہلاک ہو جائے گا، تو تمہاری کیا اوقات اور تمہاری کیا حیثیت۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہلاکت سے بچو تو علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھامو۔ تو عزیزو، عزاداری کے اندر جو نکات اور جو علماء اور روایتوں میں جو ملتا ہے، جو بیان کرتے ہیں، ایک آخری نقطہ اور مصائب کی طرف میں آتا ہوں۔ صاحب عزا کون ہے؟ صاحب عزاداری کون ہے؟ اس وقت سب سے بڑے عزادار جو واقعاً جسے کہا جائے صاحب عزا، اس وقت حضرت حجت ہے، اور وہ اپنے جد کا غم منا رہے ہیں۔ جو مومن بھی، جو مومنہ بھی حضرت حجت کے لیے کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی کام کرے، آپ ایک صلوات پڑھیں حضرت حجت کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھیں حضرت حجت کے لیے، صدقہ دیں، ڈونیشن دیں، نیاز کھلائیں، مجلس میں آئیں، نماز جماعت پڑھیں، اپنے آپ کو مجلس میں پہنچائے، کوئی بھی نیک کام۔ جو شخص حضرت حجت کے لیے کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو 95 فوائد، 95 more than 95 فوائد اس مومن کو خدا عطا کرتا ہے۔ آپ ایک صدقہ نکالیں امام کے لیے تو اس کے آثار خود آپ کی زندگی مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہ عزاداری، آپ جو اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں امام بارگاہ کی طرف، یہ کام بھی آپ حضرت حجت کی طرف سے کریں۔ زیارت عاشورہ جو روزانہ پڑھی جاتی ہے، بعض مومنین گھروں میں پڑھتے ہیں، یہ کام بھی حضرت حجت کی طرف سے کریں، ان کی نیابت میں کریں، تاکہ ان کے دل پر جو زخم ہے، جو غم ہے، اس کا مرہم ہو سکے۔ آج شب اول ہے، اور شب اول روانگی کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ جب حسین کا قافلہ مدینہ چھوڑ رہا تھا تو عجیب انداز سے اس قافلے نے مدینے کو چھوڑا،
امام باہر بیٹھے ہیں، اعلان ہو گیا بیویوں آمادہ ہو جاؤ. ایک ایک بیوی آتی ہے، اس کا وارث آگے بڑھتا ہے. ام کلثوم آگے آئی، مولا عباس آئے، شہزادی کو سوار کرایا. رباب آئی، علی اکبر نے سوار کرایا. قاسم آئے، جناب ام رباب آئی، قاسم نے سوار کرایا. ہاں عزیزو، ایک منادی نے ندا دی، اے لوگو اپنی نظروں کو جھکا لو، اب سے کچھ دیر بعد علی کی سب سے بڑی بیٹی ثانی زہرا زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہیں. ارے یہ سننا تھا. ایک مرتبہ گھر سے شہزادی زینب اس وقار اور اس احترام کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھا رہی ہیں تاکہ اپنی سواری کی طرف بڑھے. شہزادی کس شان کے ساتھ آئی ہے سوار ہونے کے لیے. ایک شاعر نے اپنے شعر میں شہزادی کے اس آمد کو لکھا ہے، آ پہنچی جو ناقے کے کری دختر حیدر، آ جو پہنچی ناقے کے کری دختر حیدر. فرماتے ہیں آ جو پہنچی ناقے کے کری دختر حیدر، ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبط پیمبر. امام حسین آگے بڑھ رہے ہیں اپنی بہن زینب کا ہاتھ تھامنے کے لیے. فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشے چادر. اور وہاں علی اکبر کے بارے میں شاعر کہتا ہے، تھے پردہ محمل کو تھامے اٹھائے علی اکبر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپ و راست کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. کیا عظیم شان والی بیوی ہے کہ شہدائے کربلا شہزادی کے احترام میں یہاں پر جمع ہے کہ زینب سوار ہو جائے. ہاں عزیزو، جب 9 محرم آئی تو شہزادی کے پاس بھائی بھی ہے، ہر وارث ہے، لیکن ایک دن گزرے گا، عاشور کا دن آئے گا، یہ سارے بھائی شہید ہو جائیں گے، زینب اکیلی رہ جائے گی. ایک طرف نظر دوڑے گی تو شہداء کے لاشیں میدان کربلا میں نظر آئیں گے، خیام میں آگ لگ چکی ہوگی، اسباب جل چکے ہوں گے. ارے کوئی ہے بنت رسول کو سوار کر آئے، کوئی نہیں ہے. زینب کس طرح سوار ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن شہزادی کے مصائب صرف سواری کے نہیں ہے. عزیزو، جب زینب کے مصائب ایک جگہ پڑے جا رہے تھے، دخلت زینب علی عبید اللہ ابن زیاد، زینب دربار عبید اللہ ابن زیاد کوفے میں داخل ہوئی تو ہمارے زمانے کا ایک مرجع آغا شیرازی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کہا اے منبری رک جا. منبری کہتا ہے آغا میں نے کوئی غلط جملہ پڑھ دیا. کہا کہ نہیں، صرف اس جملے پر گریے کا حق میں ادا کر دوں پھر تو آگے بڑھنا. ارے اس جملے کے اندر کیا گہرائی ہے. دخلت زینب داخل ہوئی. کون ہے زینب؟ زینب بنت رسول ہے، زینب دختر علی اور فاطمہ ہے، زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کی عقل مند ترین خاتون اگر کوئی ہے تو وہ شہزادی زینب ہے. زینب عالمہ غیر معلمہ ہے، زینب فہمہ غیر مفہمہ ہے. اس عظمتوں والی بیوی کا نام ہے زینب. اور عبید اللہ ابن زیاد کون ہے کہ جو ظالم ہے، جو قاتل ہے، جو سفاک ہے، جو حرام زادہ ہے، جو گناہ کے اندر مرتکب ہے، ہر قسم کا ظلم روا کرتا ہے. یہ عظمتوں والی بیوی زینب کا داخل ہونا دربار عبید اللہ ابن زیاد کے اندر یہ اس قدر سنگین ہے. ہمارا مرجع کہتا ہے کہ پہلے اس جملے پر گریے کا حق ادا ہو جائے پھر مصائب کے اور جملے کہنا. ہاں عزیزو، امام زمانہ اپنے شیعوں کو پیغام دیتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، جب بھی ہمارے ظہور کی دعا کرنا تو خدا کی بارگاہ میں ہماری پھوپھی ثانی زہرا
زہرا زینب کبریٰ کا واسطہ دے کر ہمارے فرج کے لیے دعا کرنا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا من الباكين في مجلس أضاء الحسين واحشرنا مع الزوار الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ماتم حسین.